بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے، جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی مفید ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کرو، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ دبلا ہونا ہے تو لیموں والا شربت پی لو۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے سے انسان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تو اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھاتا ہے۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے گھر میں لال بیگ نہیں آتے۔ پودینے کی ایک ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابالیں، دن میں 3 بار پئیں، اس سے معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ سونف کینسر جیسی بیماریوں سے لڑنے والی خصوصیات رکھتی ہے۔ جو لوگ کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لو، ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا، خراب گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہو جائے تو زیرہ کھا لو یا پھر شہد کے ساتھ زیرہ چاٹ لو۔ اروی کا سالن کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ غسل کرنے سے خون کی روانی تیز ہوتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ لیموں کے چھلکے ابال کر اس سے منہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چائے میں پانی زیادہ مت پکائیں، اس سے چائے بدمزہ ہو جاتی ہے۔ 2 لونگ روزانہ نہار منہ استعمال کریں، دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے۔ صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے کریلے کا رس 2 چمچ پی لو۔ 1 مہینے بعد شوگر جیسی بیماری ختم ہو جائے گی، خون صاف ہوگا۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض یافیاب ہو جاتا ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت کوکونٹ کا درخت ہے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر استعمال نہ کروائیں۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو جائے ان کو سونف والا دودھ روزانہ پلائیں۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے۔ نمک کا استعمال کم کریں۔ جو آدمی پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ پالک ضرور استعمال کرو، لیکن جن کے سر میں درد ہو پالک کھانے سے گریز کریں۔ بکرے کی چربی پالک میں پکا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملے گی۔ ناخن سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار ہوتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے باتیں بھول لگتی ہیں۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ معدے میں جلن یا تیزابیت ہو تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں، یاد نہ آئے تو درود شریف پڑھ لیا کرو، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جائیں گی۔ 1 کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانا ہے تو چٹکی بھر میٹھا سوڈا دودھ میں شامل کر دو، دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ اگر پھلوں کو کھانے کی بعد کھایا جائے دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ موٹی عورتوں کا 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اسپاگول کھاؤ۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پہ لگائیں۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ ماش کی دال کھایا کرو، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لو، آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔
بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کرو۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں اس کا مثانہ کمزور ہے۔ نہانے سے پہلے پانی کا گلاس پی لو، اس سے بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں ہوتا ہے اور نہاتے وقت پیشاب بھی نہیں آئے گا۔ موٹے لوگ 3 دن میں پتلے ہو جائیں گے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر سادہ گلاس پانی میں لیموں کا رس ملا کے پیو، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ نیم کا رس پینے سے آپ کا پیٹ صاف رہے گا۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کی بال مضبوط رہیں گے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت ہے۔ سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ روٹیاں پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ کچی ادرک کو چنے کے دانے کے برابر لے کر روزانہ کھائیں، جسم کی چربی کم ہوگی۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہوتی ہے، نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ غسل کرنے سے یا رضاکو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے سوئیں۔ جو بندہ کھانے کے درمیان پانی پیتا ہے اس کا پیٹ غبارے کی طرح پھول جاتا ہے۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ پیٹ کے بہت سارے امراض روکنے کے لیے اسپاغول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے، سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، خشکی دور ہو جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کا درد دور ہوتا ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لو، متلی اور قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریاں نہیں لگتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنے کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ، تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ نیم کے پتوں کو پاؤں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت ہونے کی علامت ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لو، سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کے ساتھ گرم چہرے پر بھاپ لو۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جو انسان محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاتھ جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا چھوٹا سا منہ میں ڈال کر چوس لو، آپ کو 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری نہیں ہوگی۔
جلدی امیر بننا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کرو۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانا شروع کر دو، فوراً ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اجوائن اور دل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب پانی کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے، جلد چمکدار ہو جاتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں۔ لیموں کا رس چوس لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس شخص کی نظر کمزور ہو وہ 7 باداموں کی گریاں پیس کر آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ استعمال کریں۔ دھیان رہیں کہ بادام کڑوے نہ ہوں۔ کڑوے بادام کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ پانی کم پینے سے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے کی چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر جلن والی جگہ پہ لگائیں، جلن ختم ہو جائے گی۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر بلب کے پاس مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ شلجم قد بڑھانے میں مدد کرتا ہے، صاف اور نیا خون پیدا کرتا ہے۔ شلجم وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور کینسر سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں، جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں اور آپ کے گردوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ 7 دانے کشمش رات کو دودھ میں بھگو کے رکھ دیں، صبح خالی پیٹ پی لیں۔ 15 دن کے استعمال سے وزن بھی بڑھے گا، جسم میں طاقت بھی آئے گی، چہرے پر گلو بھی آئے گا۔ صبح کے وقت ایک سیب کھانا بہتر ہوتا ہے، رات کو کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ برے وقت کا ایک بہترین حل یہ بھی ہوتا ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ گزر جائے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، مثانے کی کمزوری دور ہوگی۔ اسٹرابیری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دینے سے جمع ہوا گاڑھا میل بھی دور ہو جائے گا۔ لیچی کا پھل کھانے سے چھاتی کی بلغم صاف ہوتی ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو، چوہے بھاگ جائیں گے۔ معمولی چوٹ لگ جائے اور خون بہہ رہا ہو، ٹھنڈے پانی کی پٹی یا پھر برف کا ٹکڑا رکھ دیں، خون بہنا بند ہو جائے گا۔ پیاری ناظرین، جگہ اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔